الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء قال رب اجعل لی آیاتا قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ اور وہاں زکریا نے اپنے رب کے سامنے التجا کی، اے میرے رب، مجھے بھی پاک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ اور جب وہ اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھ رہا تھا تو فرشتے نے اسے آواز دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دے رہا ہے لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اور وہ ساری قوم کا سردار ہوگا، اور وہ نفسانی خواہشات سے پاک ہوگا، اور وہ نبی ہوگا اور صالح بندوں میں سے ہوگا۔ زکریا نے عرض کی، اے میرے رب، میرا لڑکا کس طرح ہوگا؟ میں تو بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ زکریا نے عرض کی، اے میرے رب، پھر میرے لیے کوئی اس کی نشانی ہوگی؟ فرمایا، ہاں، تمہارے لیے نشانی ہوگی کہ 3 دن تک تم بات نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کے، اور اس وقت تم اپنے رب کی بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تعریف بیان کرو۔ جب زکریا اس عبادت خانے میں داخل ہوئے جہاں حضرت مریم تھی تو انہوں نے دیکھا کہ بے موسم پھل ان کے پاس پڑا ہے، تو حضرت مریم سے پوچھا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ زکریا نے یہ حالت دیکھ کر کہ کس طرح مالک الملک نے مائی حنا کو بڑھاپے میں حضرت مریم جیسی پاکیزہ اولاد عطا فرما دی، جسے اپنی خدمت میں بھی قبول فرما لیا، اپنی بندی بھی بنا لیا، ہر وقت عبادت میں مصروف بھی کر لیا، اور بالیدگی کی ایسی عطا فرمائی کہ جتنا 1 سال میں بچہ بڑھتا ہے اسے 1 دن میں عطا فرمائی۔ پھر دنیا کی ہر نعمت اسے عطا فرما دی، پھر اسے اتنی عقل اور سمجھ عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی عنایت عطا فرمائی، اور ہر وقت عبادت میں مشغول رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی اور مہربانی حضرت مائی حنا پر دیکھ کر حضرت زکریا کو بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میری بھی ایسی اولاد ہو جو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتی رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بندگی میں قبول فرمائے تاکہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور مہربانی اور زیادہ ہو۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اولاد کے لیے دعا مانگنا نبی کی سنت ہے، کیونکہ حضرت زکریا نے بھی اولاد کی خواہش کی تھی۔ دراصل یہ بات نہیں، پیر صاحب فرمایا، میرا اس سے اختلاف ہے، یہ دعا اولاد کے لیے نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے دعا تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دعا تھی کہ ایسا انسان مل جائے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے اور میری اولاد سے ہو تاکہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو۔ یہ اولاد سے محبت نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خواہش تھی، اس لیے یہ دعا کی گئی تھی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ خواہش پوری کر کے ایسی ہی نعمت بھی عطا فرمائی کہ حضرت زکریا ادھر ابھی اپنی عبادت میں کھڑے ہی تھے اور دروازہ بند تھا، لوگ سارے باہر تھے کہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، تو اس نماز کی حالت میں حضرت جبرائیل بند دروازے سے اندر آ گئے
سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ حضرت زکریا ان کو دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ سوائے فرشتے کے کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ بند دروازے کے اندر کس طرح آ گیا۔ تو انہوں نے کہا، اے زکریا، تمہیں اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے کہ جس طرح تم نے خواہش کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک اولاد عطا فرمائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بچہ عطا فرما دیا ہے، اور اس کا نام اللہ تعالیٰ نے یحییٰ رکھا ہے، تمہاری مرضی کے مطابق۔ یعنی یحییٰ وہ جو لوگوں کو زندہ کرنے والا اور ہمیشہ زندہ رہنے والا، یہ نام اللہ تعالیٰ نے اس کا رکھ دیا، اور اسی طرح ہوا۔ جب یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی اور یہ خوشخبری عطا فرمائی، تو پھر حضرت زکریا نے عرض کی، اے باری تعالیٰ، یہ تیری کتنی بڑی عنایت ہے کہ میری عمر 120 سال ہو گئی ہے، میری بیوی کی عمر 98 سال ہے، اور ایسی حالت میں تو نے میری دعا قبول فرما لی اور مجھے لڑکا عطا فرمایا۔ یہ ایک عجیب تیری مہربانی ہے، ایک عجیب تیری نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اسی طرح ہے جس طرح تم کہتے ہو کہ تمہاری عمر بھی 120 سال ہو گئی، تمہاری بیوی کی بھی عمر 98 سال ہے، اور ایسی حالت میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت میں جس طرح مریم کو اللہ تعالیٰ نے حنا کو دے دیا اور اس کے لیے ہر نعمت وہاں عطا فرما دی، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اور یہ بھی مخلوق کے لیے ایک بہت بڑی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو لڑکا تمہیں عطا کیا گیا ہے یہ ساری قوم کا سردار ہوگا، یہ تمام نفسانی خواہشات سے پاک ہوگا، یہ کلمۃ اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ کو کہا جاتا ہے، اس لیے عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت زکریا نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ، میرے لیے پھر کیا حکم ہوگا؟ حکم ہوا کہ تم 3 دن تک تو بول ہی نہیں سکو گے، اس لیے کہ یہ 3 دن اللہ تعالیٰ کے شکر میں تمہارے گزریں گے۔ ہر وقت تم اللہ تعالیٰ کی تقدیس و تسبیح بیان کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، اور یہ شکرانے کا طریقہ ہے جو تم کو بتایا جا رہا ہے۔ اس طرح ہوا کہ حضرت زکریا کی 3 دن کے لیے زبان بند ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے چلتی رہی، اور دن رات وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ حضرت یحییٰ پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی وہ ساری خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھیں وہ ظاہر ہونے لگیں۔ مثلا ان کی والدہ جو حضرت عائشہ تھیں، انہوں نے حضرت مریم کو کہا کہ میرے پیٹ میں جو روح ہے، مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے جو تیرے پیٹ میں روح ہے اس کی طرف یہ سجدہ کرتی ہے۔ ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ تھے، اور عیسیٰ سے 6 ماہ بعد حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، اور جب عیسیٰ نے تبلیغ دین شروع کی تو سب سے پہلے آدمی حضرت یحییٰ تھے جو عیسیٰ پر ایمان لائے، اور پھر تمام نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اور دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر صرف عیسیٰ کی خدمت میں اپنا وقت گزارا اور ان کے ساتھ ہی رہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ اور خدمت کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ سے 6 مہینے پہلے حضرت یحییٰ شہید ہوئے، اور جو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ نام رکھا تھا کہ زندہ کرنے والا اور زندہ رہنے والا، وہ خوبی بھی ظاہر ہوئی کہ حضرت یحییٰ کی وجہ سے ہزارہا مردہ دل زندہ ہو گئے۔ مردہ دل جو خدا سے غافل تھے، ان کی تبلیغ سے وہ خدا تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوئے، اور وہ زندہ ہوتے گئے، اور خود وہ زندہ اس طرح ہو گئے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہی شہید ہو گئے، اور انہوں نے جان بھی اس طرح پیش کر دی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ زندہ بھی ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا جو حضرت یحییٰ کا بہت منتقد ہو گیا اور ان کا بہت ادب اور لحاظ کرتا تھا۔ شیطان نے اس بادشاہ پر غلبہ حاصل کر لیا اور اسے ایسا گمراہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کی لڑکی پر عاشق ہو گیا، اور اس قدر اس کے دل میں محبت ہو گئی اور اتنا فدا ہو گیا کہ اس لڑکی سے اس نے شادی کرنا چاہی۔ حضرت یحییٰ نے اسے کہا کہ یہ حرام ہے اور بہت بڑا جرم ہے، اور خبردار اس بات کا خیال بھی نہ کرنا۔ لڑکی کی ماں کو پتہ چلا تو وہ مخالف ہو گئی، اور اس نے اپنی لڑکی کو سمجھایا کہ تم فریب سے بادشاہ کو اچھے طریقے سے بیوقوف بنا دو، اور جب وہ مکمل بیوقوف بن جائے تو پھر اسے بولو کہ میں تمہارے ساتھ شادی اس وقت کروں گی جب یہ سامنے جو میز پڑا ہے اس پر جو مجمع رکھا ہے اس میں حضرت یحییٰ کا سر ہو۔ چنانچہ اس نے اپنی ماں کے کہنے کے مطابق
اس طرح عمل کیا اور بادشاہ کو خوب قابو میں کیا۔ اور بادشاہ نے جب شادی کی خواہش کی تو اس نے کہا کہ میں اس وقت مانوں گی جب تم یحییٰ کا سر میرے سامنے کاٹ کر پیش کرو گے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم جو بھی چاہو، جو بھی تمہارا مطالبہ ہے میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بات نہ کہو کیونکہ یحییٰ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، میں ان کی بہت عزت و احترام کرتا ہوں، یہ بہت مشکل بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ اس نے بادشاہ کو اتنا بیوقوف بنا دیا تھا اور شیطان کے چنگل میں بادشاہ اتنا پھنس چکا تھا کہ وہ مان گیا، اور اس نے حکم دیا کہ یحییٰ کا سر کاٹ کر لاؤ۔ چنانچہ حضرت یحییٰ کو شہید کرنے کے بعد ان کا سر کاٹ کر اس مجمع میں رکھ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن اس سر سے آواز آئی کہ بادشاہ جو تم کام کر رہے ہو یہ حرام ہے، یہ جرم ہے، یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سر سے متواتر یہ آواز آتی رہی اور حضرت یحییٰ کو جہاں شہید کیا گیا وہاں سے خون ابلنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے مٹی ڈال کر اس خون کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ خون کہیں سے پھر نکل آتا، پھر مٹی ڈال دے، پھر نکل آتا، یہاں تک کہ مٹی کے ڈھیر فصیل سے بھی اونچے ہو گئے، بہت اونچے ڈھیر لگے، لیکن خون اس سے بھی ابلتا رہا۔ اسی اثناء میں بابل کے بادشاہ ازابیل نے بخت نصر کو مقرر کیا کہ تم لشکر لے کر جاؤ اور اس بادشاہ کا علاقہ فتح کرو اور قلعہ فتح کرو اور بیت المقدس کو ویران کر دو اور بنی اسرائیل کو تباہ کر دو۔ چنانچہ بخت نصر اپنا سارا لشکر لے کر آیا۔ اس نے جب حملہ کیا تو سارے بنی اسرائیل اس فصیل کے اندر بند ہو گئے، قلعے کے اندر داخل ہو گئے، اور انہوں نے اتنا پختہ سامان کیا ہوا تھا کہ بخت نصر بڑے محاصرے کے بعد بھی فتح حاصل نہ کر سکا۔ آخر تھک گیا اور وہاں سے واپس لوٹنے لگا تو ایک بڑھیا اسے راستے میں ملی۔ اس نے کہا کہ واپس نہ جاؤ، میں تم کو ایک ترکیب بتاتی ہوں تو قلعہ فتح ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو میں تم کو حکم دوں وہ تم مانو۔ بخت نصر مان گیا، کہا اچھا بتاؤ، جس طرح تم حکم دو گی اسی طرح میں کروں گا۔ بوڑھی ان سب کو لے گئی اور بخت نصر کو کہا کہ اپنی فوج کو قلعے کے چاروں طرف کھڑا کر دو۔ جب چاروں طرف فوج کھڑی ہو گئی تو پھر بخت نصر کو کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں یحییٰ کا بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے اس طرح دعا کی تو فصیل خود بخود زمین پر گر گئی۔ پھر وہاں اس نے اسرائیلیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ بڑھیا نے کہا قتل مت کرو بلکہ ہاتھ روک لو۔ انہوں نے ہاتھ روکا، کہا میرے ساتھ چلو، اور جہاں یحییٰ کو قتل کیا گیا تھا اور خون ابل رہا تھا وہاں لے گئی اور کہا اس جگہ پر اسرائیلیوں کو قتل کرو اور اس وقت تک قتل کرو جب تک حضرت یحییٰ کا خون بند نہ ہو جائے۔ چنانچہ وہاں انہوں نے اسرائیلیوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ 70,000 اسرائیلی قتل ہوئے تو خون بند ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک بندے کا بدلہ اس طرح لیا اور لوگوں کے لیے عبرت کا مقام بنا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں وہ خواہ جان جائے یا سب کچھ جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، سر بھی قربان کر دیتے ہیں، اور جب قربان ہوتے ہیں تو پھر بھی ان کے لاش اور ان کے ایک ایک ٹکڑے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تبلیغ ہوتی ہے، اور یحییٰ کی شہادت نے اس بات کو ثابت کیا۔ دوسری یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ جو مقابلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس طرح نیست و نابود اور ذلیل و خوار کرتا ہے۔ یہ ساری کہانی اللہ تعالیٰ اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ جس طرح کہ پہلے میں نے کہا کہ یہود اور نصارہ شیطان کے ماں پر گمراہ ہو چکے تھے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ اسلام پر انکار کر کے یہ جواب دیا تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں نئے نبی کی ضرورت نہیں، اور یہ دین جس پر ہم ہیں یہی صحیح ہے، ہمیں اس لیے بھی نیا دین ضرورت نہیں کہ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ہیں۔ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک بندوں کا پورا شجرہ بیان کیا کہ وہ پاک گھرانہ جو بیت المقدس کا خادم تھا وہ سارے اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے غلام تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے۔ ان پر جو الزام اور بہتان باندھے گئے ان کی صفائی بیان کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو یہ عرفہ بات کی کہ ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف لایا، اور دوسری یہ بات کہ وہ امتیں جو پہلے رسولوں کی تھیں جو دعویٰ یہ کرتی تھیں کہ ہم رسولوں کی امت ہیں
اور ہم ان کو ہی مانتے ہیں۔ پھر انہوں نے رسولوں پر تہمتیں اور الزام لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسولوں کی صفائی اور پاکیزگی بیان کی، اور جو الزام ان پر لگائے گئے تھے ان سے ان کو پاک کو صاف فرمایا، اور ان کو بھی بتایا کہ اصل دین یہ ہے، لہٰذا تم کو اس دین پر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا یہاں ذکر فرما کر مخلوق خدا کو یہ ہدایت دی کہ لوگو تم یہ دیکھ لو کہ جو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم نبیوں کی اولاد سے ہو، تم نبیوں کو ماننے والے ہو اور اس پر فخر کرتے ہو، یہ بات غلط ہے۔ تم نبیوں سے بہت دور ہو چکے ہو، اس لیے کہ تم نے نبیوں کا حکم نہیں مانا۔ وہ نبی تو ایسے تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہوئے گزار دیں، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جانیں بھی پیش کر دیں، ساری زندگیاں وقف کر دیں، تو ان پر الزام یہ لگا رہے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، اور پھر دوسرے الزام اور تہمتیں بھی لگا رہے ہو۔ تم کس طرح ان کے ماننے والے ہو؟ ان تمام پاکیزگی اور صفائی اور تم کو دین پر لانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں۔ اب تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرو جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور اگر ان کی غلامی اختیار کرو گے، ان کے حکم کو مانو گے، ان سے نسبت قائم کرو گے، تو تم صحیح دین کو سیکھ سکو گے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور اگر اس رسول سے نسبت قائم نہیں کرو گے تو بے شک تم نبیوں کی اولاد بھی ہو، بے شک تم باتیں بھی کرتے رہو، تم گمراہ ہو گئے اور شیطان کے پنجے میں رہو گے، اور اس طرح گمراہی میں غرق ہو کر دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ گویا یہ ثابت کیا گیا کہ ہر شخص کے لیے، خواہ وہ نبیوں کی اولاد سے ہو، خواہ وہ کسی دین پر ہو، عیسائی ہو یا یہودی ہو، حضرت موسیٰ کو ماننے والا ہو یا کسی دین کو کچھ نہ سمجھنے والا ہو، ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کی ہدایت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حاصل کرے گا وہی صحیح اور سچا مسلمان ہوگا، وہی دین اسلام پر چلنے والا ہوگا، اور اس کی باتیں بھی قبول ہوں گی، شہادت بھی قبول ہوگی، علم بھی قبول ہوگا، روزے بھی قبول ہوں گے، حج بھی قبول ہوگا، اور سب چیزیں اس کی قبول ہوں گی۔ اور جسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ ہوگی تو پہلی بات تو یہ کہ اس کی کوئی چیز خدا کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوگی، دوسری یہ بات کہ وہ اندھیروں کے سمندر میں غرق رہ کر کوئی چیز معلوم ہی نہیں کر سکے گا، برائی اور اچھائی میں تمیز ہی نہیں کر سکے گا، اور صراط مستقیم پر وہ نہ چل سکے گا اور نہ اس کا علم حاصل کر سکے گا، بلکہ وہ شیطان کی اما پر چلتے چلتے دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہی یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی چاہتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور عشق چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کریں۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے سے انسان کے دل و دماغ منور ہو جاتے ہیں۔ نسبت کا مطلب ہے کسی سے تعلق ہو جانا، اور ایسا تعلق ہو جانا کہ درمیان میں کوئی فرق نہ رہے، جس طرح بلب کا تعلق پاور ہاؤس سے ہو جاتا ہے اور درمیان میں کوئی فرق نہیں رہتا تو وہ بلب روشن ہو جاتا ہے، اسی طرح نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کے بعد انسان کے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں اور دنیا کی کوئی خواہش درمیان میں نہیں رہتی۔ صرف ایک ہی چیز رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کریں، اور مجھے اللہ تعالیٰ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بڑی سے بڑی قربانی دینے کی اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے۔ جو لوگ یہ سعادت حاصل کر لیتے ہیں وہ دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہو جاتے ہیں، دونوں جہانوں کے غموں سے انہیں نجات حاصل ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص غلام ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ان کے سارے دکھ، درد اور غم دور ہو کر ان کو ہمیشہ خوشیاں، راحتیں، عزتیں اور سلامتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائی جاتی ہے۔ لیکن یہ نسبت رسولی حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس پاک دولت کو اللہ تعالیٰ اسی پاک سینے میں رکھتا ہے جو پاک اور صاف ہو، سینہ صاف یاد الہی سے ہوتا ہے۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے، اسی لیے لوگوں کو یہاں تبلیغ کی جاتی ہے کہ اس محفل میں شامل ہوں اور اسی مقصد اور مدعا کے لیے شامل ہوں۔ سارے کاموں کو چھوڑ کر اس کو اہم سمجھو اور اسی کو فوقیت دو، کیونکہ دونوں جہانوں کی نجات اسی میں ہے، دونوں جہانوں کی خوشی اسی میں ہے۔
دونوں جہانوں کی کامیابی اسی میں ہے۔ یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرو، خلوص سے اس کی طرف متوجہ ہو کر اور ہمتاً گوش ہو کر، تاکہ تمہارے سینے صاف ہو جائیں، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالا مال ہو جائیں، اور اس طرح جب تم یہاں سے لوٹو تو دونوں جہانوں کی خوشی سے مالا مال ہو اور دونوں جہانوں کے غموں سے آزاد ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔